سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہونے والی گفتگو میں آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے شکر ادا کرنے اور ناشکری کرنے کا ثواب اور عذاب بیان فرمایا کہ شکر کرنے والے کو کس قدر نعمتوں سے نوازا جائے گا اور ناشکری کرنے والے کو کس قدر عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اور سختیاں یاد رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ راحتوں کا زمانہ بھی یاد رکھو اور تکلیفوں کا زمانہ بھی یاد رکھو، آسانیوں کے زمانے کو بھی بھول نہ جاؤ اور مشکلات کے زمانے کو بھی بھول نہ جاؤ۔ خوشیوں کو بھی یاد رکھو، دکھوں کو بھی یاد رکھو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جب تنگی کا زمانہ یاد رکھتا ہے تو اسے پھر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے ہی تو مجھے تنگیوں سے نکالا ہے، اللہ کریم نے ہی تو مجھے سختیوں سے چھٹکارا عطا فرمایا ہے۔ جو سختیوں کو بھول جاتا ہے وہ اللہ کریم کو بھول جاتا ہے۔ سختیاں یاد رکھ کر انسان اللہ کی نعمت کو یاد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے نعمتوں کو یاد رکھو تمہیں میری یاد آئے گی، تکلیفوں کو یاد رکھو تمہیں میری یاد آئے گی۔ اللہ کریم نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، سابقہ قوموں کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ کریم نے قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 9 سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 اللہ کریم فرماتا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا تمہارے پاس قوم نوح کی خبریں نہیں پہنچی؟ کیا تمہارے پاس قوم نوح کی کوئی اطلاع نہیں آئی؟ تم سے پہلے قوم نوح بھی ہوا کرتی تھی، تم سے پہلے قوم عاد بھی ہوا کرتی تھی، تم سے پہلے قوم ثمود بھی ہوا کرتی تھی۔ والذین من بعدہم، ان 3 قوموں کا ذکر فرما کے اللہ کریم نے فرمایا ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں، ان کے پھر فرمایا لا یعلمہم الا اللہ۔ ان قوموں کے نام اللہ پاک نے ذکر نہیں کیے جو قوم نوح کے بعد، قوم عاد کے بعد، قوم ثمود کے بعد جو قومیں آئیں اللہ کریم نے ان قوموں کے نام ذکر نہیں کیے۔ نام ذکر کیے بغیر اللہ پاک فرماتا ہے ان کے بعد بھی بہت سی قومیں تھیں جن کا علم اللہ جانتا ہے، جن کی ہسٹری، جن کی تاریخ، جن کی سرکشیوں کی تاریخ، جن کی نافرمانیوں کی تاریخ، جن کی مخالفتوں کی تاریخ، جن کی ہٹ دھرمی کی تاریخ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور بھی بہت سی قومیں آئیں، 3 قوموں کا ذکر کیا، اگلی قوموں کا جو 3 قوموں کے بعد قومیں آئیں ان کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن یہ فرما دیا ان کے بعد بھی بہت سی قومیں آئیں۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے جاءتہم رسلہم بالبینات۔ اب یہاں ایک قوم کا ذکر بھی نہیں ہو رہا اور ایک رسول کا ذکر بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کریم نے
کئی رسولوں کا ذکر کیا اور کئی قوموں کا ذکر اکٹھا بیان کر دیا، مجتمع کر دیا، اور قوموں اور رسولوں کے درمیان ہونے والے مکالمے کو اللہ کریم بیان کرتا ہے۔ مکالمے کا معنی ہوتا ہے آپس میں ہونے والی گفتگو، بات چیت، کلام، سوال و جواب، مکالمہ، کنورسیشن، گفتگو۔ اللہ کریم رسولوں کا بیان بھی بیان کرتا ہے اور قوموں کا جواب بھی بیان کرتا ہے کہ رسول نے قوم سے کیا بات کی اور قوم نے رسول سے بات کیا کی۔ اور یہاں نہ ایک رسول کا ذکر ہے نہ ایک قوم کا ذکر ہے، قوموں کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جاءتہم رسولہم بالبینات، ان قوموں کے رسول اپنی قوموں کے پاس آئے، کیا لے کر؟ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، واضح معجزات لے کر، روشن دلائل لے کر، روشن معجزات لے کر، بینات لے کر، معجزات لے کر رسول اپنی قوموں کے پاس آتے رہے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اب یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ کریم نے جب قوموں کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا، قوموں کی سرکشی کو بیان کیا، قوموں کی مخالفت کو بیان کیا، یعنی کس قدر وہ ہٹ دھرم تھے، کس قدر وہ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ کریم نے ان کا انداز تک بیان کیا ہے۔ فرمایا فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان معجزات کو دیکھ کر، پیغمبروں کے کلام کو سن کر، پیغمبروں کی بات چیت کو سن کر، پیغمبروں کی دعوت حق سن کر، پیغمبروں کی تقریر سن کر، آگے سے قوم نے ریئیکشن کیا دیا، رد عمل کیا دیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کے اوپر رکھ لیے، اپنے، اب دیکھیں نا اس کا انداز یہ بنے گا، یہ جب انسان کسی حیرت کا اظہار کرتا ہے، حیرانی کا اظہار کرتا ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے، یہ ایک حیرت کا انداز ہے، حیرانی کا انداز ہے، یعنی کہ وہ اپنی قومیں جو ہیں وہ اپنے پیغمبروں سے کہہ رہی ہیں تم کس دین کی دعوت دے رہے ہو، کس نظام کی دعوت دے رہے ہو، باپ دادا کو چھوڑ دیں، تمہاری بات مان لیں۔ بھئی کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، یعنی کہ وہ بڑی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، قومیں، پچھلی قومیں اپنے پیغمبروں کے سامنے حیرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے حیرت کے طور پر، حیرانی کے طور پر یا اظہار نفرت کے طور پر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کے اوپر رکھ لیے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ قوم نے اٹھ کر بجائے اس کے کہ قوم پیغمبر کی بات کو سنے یا پیغمبر کو کم سے کم بولنے کا موقع تو دے، پیغمبر کی بات تو سن لے، بات نہیں سنی، پیغمبر کو بولنے کا موقع تک نہیں دیا، کیا کیا ہے؟ قوم نے اٹھ کر اپنے ہاتھ پیغمبر کے منہ کے اوپر رکھ دیے ہیں کہ ہمیں یہ دعوت مت دو، یہ دعوت لے جاؤ اپنے پاس رکھو۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی پیغمبر بیان کر رہا ہے، پیغمبر خطاب کر رہا ہے، رسول خطاب کر رہے ہیں، اور قومیں اپنے پیغمبروں کی بات سننا تک گوارا نہیں کر رہی، پیغمبروں کی دعوت کو، پیغمبروں کے مکالمے کو، پیغمبروں کی گفتگو کو، پیغمبروں کی بات کو سننا تک پسند نہیں کر رہی، بلکہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے ہاتھ پیغمبر کے منہ کے اوپر رکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنی زبان کو بند کرو یا اپنے منہ کو بند کرو، ہم تمہاری بات سننا بھی نہیں چاہتے، پاس رکھو اپنا دین، پاس رکھو اپنی دعوت، پاس رکھو اپنی عبادت، ہم تو عبادت کریں گے انہی بتوں کی جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، ہم تمہاری بات کو
سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سننا تک پسند نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کریم پچھلی قوموں کی ہٹ دھرمی کا انداز بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا، قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں، ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ بڑی بے باکی سے قوموں نے انکار کیا اس دین کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی صداقت کے بارے میں ہم شک میں ہیں، جو شک ہمیں تذبذب میں ڈال رہا ہے، جو شک ہمیں بے چین کر رہا ہے، جو شک ہمیں اضطراب میں ڈال رہا ہے۔ یعنی جس دین پہ ہم آلریڈی ہیں، جس راستے پر ہم پہلے سے ہیں، وہ صحیح راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ تم جس دین کی طرف بلا رہے ہو وہ تو سیدھا راستہ نہیں ہے، تم ٹیڑھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ قومیں اپنے پیغمبروں سے کہہ رہی ہے کہ تم ہمیں ٹیڑھے راستے کی طرف، الٹے راستے کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، ہم پہلے سے ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی پرانی رسموں کو، پرانے طریقوں کو، باطل دین کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب سنیں پیغمبر نے اس کا جواب کیا دیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کریم ہماری ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کا بیان بھی سناتا ہے اور آگے سے قوم کا جواب بھی ہمیں سناتا ہے کہ پیغمبروں نے قوموں سے کیا بات کی، قوموں نے پیغمبروں سے کیا بات کی۔ بھائی آپ سمجھ رہے ہیں، پیغمبروں نے قوموں سے کیا بات کی، قوموں نے پیغمبروں سے بات کیا کی۔ بھائی سن لو اے ایمان والو، تم بھی سن لو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سن لو، پچھلی قوموں کی تاریخ، پچھلی قوموں کی ہسٹری کس سے سن لو؟ اللہ رب العالمین سے سن لو۔ پچھلی قوموں کی داستان سن لو، کیسی نافرمان قومیں ہوا کرتی تھیں، کیسی گستاخ قومیں ہوا کرتی تھیں، کتنی ہٹ دھرم اور ضدی قومیں ہوا کرتی تھیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یا وہ اپنے ہاتھ پیغمبر کے منہ کے اوپر رکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم شک میں مبتلا ہیں، ہمیں تمہاری بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ اب آگے سے پیغمبروں نے کیا جواب دیا؟ قالت رسولہم، ان کے رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اب قرآن مجید کے اندر چونکہ اختصار ہوتا ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اختصار کا معاملہ بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ اختصار کیا ہوتا ہے۔ اختصار کے اندر بھی تفصیل ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر اختصار کے اندر بھی تفصیل ہوتی ہے۔ پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا بھئی چلو تم ہمیں تو کہہ رہے ہو کہ ہم ٹیڑھے راستے پر ہیں، ہم الٹے راستے پر ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم سیدھے راستے پر ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہماری بات میں شک لگتا ہے، تمہیں ہماری بات پہ یقین نہیں آ رہا۔ چلو اگر تمہیں ہماری بات پہ یقین نہیں بھی آ رہا، اتنا تو بتا دو۔ اب پیغمبر پوچھ رہے ہیں اپنی قوموں سے، اتنا تو بتا دو افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اس اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو؟ تمہیں اس اللہ کے ہونے پر بھی شک ہے جو اللہ زمینوں کا بھی خالق ہے، آسمانوں کا بھی خالق ہے؟ چلو ہماری دعوت میں تو تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ شک لگ رہا ہے، تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اتنا تو بتا دو کہ کیا اس اللہ کے بارے میں بھی تم شک کرتے ہو؟ اس اللہ کے ہونے پر بھی تمہیں یقین نہیں ہے؟ یعنی زمین دیکھ کر تمہیں زمین بنانے والے کا خیال نہیں کبھی آیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ زمین دیکھ کر زمین بنانے والے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ آسمان دیکھ کر کبھی آسمان بنانے والے کا خیال نہیں آیا؟
کیونکہ جب آدمی صنعت دیکھتا ہے تو توجہ صانع کی طرف جاتی ہے، جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے تو توجہ بنانے والے کی طرف جاتی ہے۔ بھئی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، یہ مائک ہی دیکھ لیں، یہ کتاب ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، یہ پانی کی بوٹل ایسے ہی دیکھ لیں تو توجہ جائے گی نا، اس بوٹل کو کسی نے، بولو تو صحیح نہ یار، نہ کیتا کرو، کنجوسی نہ کیتا کرو، اس بوتل کو بھی کسی نے، اس کے اندر پانی ہے، پانی خود بخود اس کے اندر آ گیا یا کسی نے پانی ڈالا ہے اس کے اندر؟ اگر بوتل خود اپنے سے نہیں بن سکتی، بوتل خود بخود نہیں بن سکتی، یہ بوتل پلاسٹک کی بوتل ہے جی، یہ پلاسٹک کی بوتل اگر خود بخود نہیں بن سکتی، اتنا بڑا جہان خود بخود کیسے بن گیا؟ یہ پیغمبر اپنی قوموں سے کہہ رہے ہیں بھئی کم سے کم اس اللہ کو تو مان لو جو اللہ زمینوں کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا۔ جب کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان کیسے بن گیا؟ اتنا بڑا نظام کیسے بن گیا؟ نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ کوئی ہے نا جس نے سورج کو بنایا ہے، اور کوئی ہے جو سورج کو چلا بھی رہا ہے۔ ہر روز اپنے مقررہ وقت پہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہر روز اپنے مقررہ وقت پہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کوئی طلوع کرنے والا بھی ہے، کوئی غروب کرنے والا بھی۔ ستارے کیا خود بخود چمک پڑتے ہیں؟ چاند کیا خود بخود روشن ہو جاتا ہے؟ زمین کیا خود بخود قائم ہے؟ کسی نے قائم کیا ہے تو قائم ہے نا، کسی نے قائم رکھا ہوا ہے تو یہ قائم ہے نا۔ آسمان ہے، زمین ہے، اس اللہ کو تو کم سے کم مان لو۔ زمین آسمان کو دیکھ کر اللہ کی پہچان تو حاصل کر لو۔ پیغمبر اپنی قوموں سے فرما رہے ہیں، آگے پیغمبر فرماتے ہیں اپنی قوموں سے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ جس نے زمین بھی بنائی، جس نے آسمان بھی بنائے، ذرا سنو تو صحیح وہ اللہ کریم کتنا ہے۔ ایک طرف اس کی طاقت دیکھو، اس کی قوت دیکھو، اس کی کاریگری دیکھو، اس کی صنائی دیکھو، اس کی مہارت دیکھو، دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو وہ مہربان کتنا ہے۔ اللہ یدعوکم، جملہ سنیے اب، پیغمبر اپنی قوموں سے فرما رہے ہیں، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ اتنا کریم ہے، وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے، یعنی میری دعوت قبول کر لو گے، میرا حکم مان لو گے، میری بندگی کرو گے، میری عبادت بجا لاؤ گے، میرا حکم مانو گے، تو وہ اللہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام گناہوں کو وہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، پھر وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، ہر روز بندوں کی نافرمانیاں دیکھتا ہے۔ کیا بولے؟ اللہ تو دیکھتا ہے نا جی، ہماری غلطیوں سے وہ واقف ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ ان کاموں سے بھی واقف ہے، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ تنہائیوں کے اندر بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں رب تو جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، اچھے کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، برے کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً نہیں پکڑتا، اس کا پنجہ ادھر ہی مضبوط نہیں کرتا، اس کے اوپر اپنی گرفت وہاں ہی مضبوط نہیں کرتا۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، وہ عذاب میں تاخیر کرتا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ بخشتا بھی ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے۔ بھئی سمجھ آ گئی؟ دو جملے بول لیں آپ بھی، بخشتا بھی ہے، ڈھیل بھی دیتا ہے۔
اتنا مہربان ہے وہ، زمین و آسمان کا بنانے والا۔ اب قوموں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، تمہاری بات پر ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ آگے سے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوموں سے؟ بھئی ٹھیک ہے، تمہیں ہمارے پیغمبر ہونے میں کوئی شک ہوگا، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ اب دیکھیں نا، سمجھانے کا انداز ہے یہ، کیا ہے بولیے؟ ہاں، سمجھانے کا، پیغمبروں نے یہاں تک سمجھایا، اللہ کے بارے میں بھی شک ہے تمہیں؟ زمین آسمان دیکھ کر بھی اللہ پر یقین نہیں آتا؟ وہ اللہ جو تمہارے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، تمہیں ڈھیل بھی دیتا ہے، اس اللہ کے بارے میں بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ آگے سنیں اس کا جواب قوم اپنے پیغمبروں کو کیا دیتی ہے۔ قالو، قوموں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ پتہ ہے کیوں شک میں مبتلا ہیں؟ اس لیے شک میں مبتلا ہیں، جیسے تم انسان دکھائی دیتے ہو نا، ایسے ہی ہم بھی انسان ہی ہیں۔ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم جیسے ہو، جب تم ہم جیسے ہو تو پھر تم رسول کیسے بن گئے؟ ہم رسول نہیں بن سکتے تھے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ ہٹ دھرمی کا انداز ہے، ایک بات نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ جس اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ اللہ ہمیں بھی رسول بنا کر بھیج دیتا۔ اس نے تمہیں کیوں رسول بنایا، ہمیں رسول کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات کہنا کہ رسول ہم جیسے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں، پیغمبر ہماری طرح ہے، پیغمبر ہماری مثل ہے، یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہی بات تو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ پیغمبروں کے اوپر اللہ کریم نے، اب دیکھیں نا، پیغمبر کے پاس فرشتہ آتا ہے، پیغمبر اس فرشتے کو دیکھتا ہے، پیغمبر فرشتے کا کلام سنتا ہے، پیغمبر فرشتے سے بات چیت کرتا ہے، پیغمبر اللہ کے پیغام کو ریسیو کرتا ہے، پیغمبر اللہ کے پیغام کو سنتا ہے، پیغمبر اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر اسے اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ صلاحیت اس نے ہر ایک کو تو عطا نہیں کی۔ کب رسول ہم جیسے کب ہو سکتے ہیں جی؟ اب آگے سنیے گا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم ارادہ رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں روکو اس دین سے، ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تم ہمیں روکو، تم ہمیں روک رہے ہو اس دین سے جس دین پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے، جس نظام پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے، جس نظام پر ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے۔ آج یہی وہ بات ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ لو جی اسی ان باپ دادا دے طریقے چھڑ دئیے، ساڈے دادے صحیح سن کہ تسی صحیح ہو، یعنی دادے جو کچھ کرتے رہے وہی حق تھا۔ آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، ہمارے سوچنے کا بھی انداز کسی حد تک یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہ صحیح کرتے رہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ دادے اور جس ٹائم برات کٹ دے سن تے وہ بھی برات انجی لے کے جاندے سن، اسی بھی انجی لے کے جانی ہے، وہ بھی دھماکے کر دے تے پٹاکے وجاندے تے آتش بازی کر دے جی، وہ بھی انجی مائیاں کر دے سن تے اسی بھی انجی مائیاں۔ بھائی لفظ سنا ہوا ہے آپ نے نا، ہاں پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں تاکہ آپ کی بات کی سمجھ آ جائے۔ دادے اور انج کر کے مہندی کر دے سن تے اسی بھی انج کر کے مہندی کرنی ہے۔ دادے اور جس طرح دادا جی کا نظام تھا ہم بھی اسی طرح کا نظام چلائیں گے۔ بھئی دادوں کے طریقے ہم کب چھوڑیں گے؟ دیکھنا تو یہ چاہیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یا یہ دیکھنا چاہیے کہ دادا جی کیا کرتے تھے، پردادا جی کیا کرتے تھے، نانا جی کیا کرتے تھے اور پڑنانا جی کیا کرتے تھے۔ باپ داداؤں کے طریقے صحیح ہیں یا اللہ کا بتایا ہوا نظام صحیح ہے؟ بولو نا، اللہ کا بتایا ہوا
نظام صحیح، اس نظام کو ماننا چاہیے۔ اب دیکھیں، قومیں اپنے پیغمبروں سے کہہ رہی ہیں، قومیں اپنے پیغمبروں سے کہہ رہی ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو، ساڈے دادا جی صحیح سن، تم گمراہ ہو، دادا جی حق پر تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قومیں پیغمبروں سے کہہ رہی ہیں کہ ساڈے دادا جی صحیح سن، او جنہ پتھراں دی عبادت کردے سن، اساں وی انہاں پتھراں دی پوجا کرنی ہے، انہاں نوں ہی چمنا چٹنا ہے، ساڈے وڈ وڈیرے جو کچھ کردے رہن اساں وی او کچھ ہی کرنا ہے۔ پیغمبروں کو وہ یہ جواب دے رہے، پیغمبروں کو یہ جواب دے رہے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، یہ بات کہہ کر کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں تم اگر رسول ہو فأتونا بسلطان مبین، لاؤ کوئی دلیل تو لاؤ اپنے رسول ہونے کی، لاؤ، استغفر اللہ، لاؤ اپنے نبی ہونے یا رسول ہونے کی کوئی کیا لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو دکھاؤ ہمیں دلیل، مان لیں گے ہم، دیکھیں گے دلیل اگر ماننے والی ہوئی تو تمہارے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں سنیے بات ایک، اللہ کریم نے اس آیت کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، یہ ابھی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 9 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا رسول اپنی قوموں کے پاس گئے روشن نشانیاں لے کر، کیا لے کر جی؟ واضح نشانیاں لے کر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نشانیوں کی ضرورت تھی پیغمبروں نے اپنی قوموں کو اتنی نشانیاں دکھا دیں، وہ دیکھنے کے باوجود بھی قومیں پیغمبروں سے کہہ رہی ہیں کوئی اور نئی دلیل لے کر آؤ، وہ پرانیاں دلیلاں تے پرانیاں ہو گئی ہیں، کوئی نئی دلیل لے کے آؤ، کوئی نواں معجزہ سن دکھاؤ، کوئی نئی نشانی ہمیں دکھاؤ، پرانی نشانیاں کیا ہو گئی ہیں؟ پرانی ہو گئی، ہم ان کو تو نہیں مانتے، کوئی نئی نشانی دکھاؤ۔ اب یہ بات سن لیجئے کہ اللہ کریم نے ہدایت، انسانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے جتنے تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں، پیغمبروں کو بھیجا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کیا بھیجے؟ پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، انبیاء کو نشانیاں بھی دی ساتھ کہ یہ نشانیاں بھی لے جانا، وہ تم سے نشانیاں بھی مانگیں گے۔ تو جتنی نشانیوں کی ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ نشانیاں دکھا دی، لیکن یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں نا، جس نے نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا ہو وہ کیا کہے گا بھلا؟ یہ تو نشانیاں ہی نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں نشانیاں، وہ کیا کہے گا؟ یہ صحیح نہیں، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس دلیل کو۔ یہ بڑا ایک مضبوط سا جملہ ہوتا ہے ان کا، ان کے خیال میں مضبوط، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو، میں نہیں مانتا جی، منواؤ، مجھے منوا کے دکھاؤ، میں نہیں مانتا اس کو۔ آج بھی اللہ کریم نے جو پچھلی قوموں کے حال بیان کیے ہیں آج بھی وہی حال ہے، جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، وہ کہتا جی منائیں مجھ سے، منا کے تو دکھائیں مجھے۔ اب دیکھیں نا، آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ نماز 5 وقت کی، بولو تو صحیح نا، 5 وقت کی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جاننے کے باوجود 5 وقت کی نہیں پڑھتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مانتے بھی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ مثلا جھوٹ بولنا ہم کب چھوڑتے ہیں؟ بددیانتی ہم کب چھوڑتے ہیں؟ رشوت ہم کب چھوڑتے ہیں؟ سود ہم کب چھوڑتے ہیں؟ کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا ہم کب چھوڑتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کوئی نئی دلیل آئے گی تو ہم مانیں گے۔ تو پچھلی قومیں بھی اپنے پیغمبروں سے یہی کہتی، وہ پرانے معجزے پرانے ہو گئے، کوئی نیا معجزہ دکھاؤ۔ اب سنو پیغمبروں کا جواب کیا ہے۔ قالت لہم رسولہم، ان رسولوں نے اپنی قوم سے کہا، رسولوں نے اپنی قوموں سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ایک ایک اعتراض کا باری باری جواب دیا جا رہا ہے۔ اے قوموں، تم کہتی ہو کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، تو ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم تمہاری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ ہم تو خود مان رہے ہیں کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔
نہیں یار آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی. ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم نے تو دعویٰ ہی یہی کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ ہم انسان ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ تم ہمیں فرشتہ کہو؟ ہم نے کب کہا ہے کہ تم ہمیں جن کہو؟ ہم نے کب کہا ہے کہ تم ہمیں کوئی وکھری مخلوق کہو؟ بھئی جیسی مخلوق تم ہو ویسی ہی مخلوق ہم ہیں. جیسے انسان تم ہو ویسے ہی انسان ہم ہیں. لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ بھی سن لو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وہ فرق یہ ہے، سنیے گا جملہ، سنیے گا خود سمجھ آئیں گے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرما دیتا ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے، بولو یار بولو، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے. یہ مت کہو کہ ہم رسول ہیں تو تم رسول کیوں نہیں ہو، یہ مت کہو. یہ نہ کہو کہ اس نے رسالت تمہیں کیوں نہیں دی، نبوت تمہیں کیوں نہیں دی. وہ اللہ کی مہربانی ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا احسان ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنا دے، اللہ جسے چاہے رسول بنا دے. اللہ کسی سے پوچھے گا کہ تمہیں رسول بناؤں کہ نہ بناؤں؟ نہیں. وہ اپنی مرضی کا پابند ہے، وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے. تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تمہیں رسول کیوں نہیں بنایا. یہ احسان ہے. یہ منصب رسالت کا مل جانا، منصب پیغمبری کا مل جانا، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. آگے پیغمبر اپنی قوموں سے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. رہ گئی یہ بات کہ تمہیں کوئی ہم معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں. اس کا بھی جواب سن لو. اس کا جواب یہ ہے ہم معجزہ دکھاتے ہیں پر اللہ کے حکم سے دکھاتے ہیں. بولو نا یار. یہ میرے رب کا کلام ہے اور اللہ کریم نے پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے ہیں. پیغمبروں نے اپنی قوموں سے یہ کہا، قوموں نے اپنے پیغمبروں سے یہ کہا. اللہ کریم مکالمہ بیان کر رہا ہے. پیغمبر اپنی قوم کو جواب، تم کہتے ہو کہ نئی دلیل دکھاؤ، تو بھئی سن لو، ہم نئی دلیل نہیں دکھائیں گے. ہاں اللہ کا حکم ہوگا تو تمہیں نئی دلیل بھی دکھا دیں گے، پر وہ اللہ کا حکم ہوگا. ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، اپنی مرضی کے پابند. ہماری تو مرضی کوئی نہیں، ہماری تو منشا ہی کوئی نہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہم وہ کر دیتے ہیں، جو اللہ کا حکم آتا ہے ہم وہ. تم سے بات بھی کرتے ہیں تو اپنے رب کے، بولو، اپنے رب کے حکم سے کرتے ہیں. بات بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. یہ زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بولو، ہم وہ بول دیتے ہیں. وہ ہمیں بلواتا بھی وہی ہے، ہمیں چلاتا بھی وہی ہے، ہمیں کھلاتا بھی وہی ہے، ہمیں پلاتا بھی وہی ہے. ہیں تمہاری طرح کے ہی ہیں. ہاں جیسے تم ہو ویسے ہی ہم انسان ہیں. ہم بھی انسان ہیں، جن نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں. ہم بھی انسان ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے ہمیں خاص مقام عطا فرمایا ہے. اس مقام سے تم محروم ہو. وہ مقام ہمارے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے. یہ بات ہے، یہ سمجھیے. مقام نبوت اور رسالت کو سمجھیے. نبی ہوتا انسان ہی ہے، نبی انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، مگر انسانوں میں سے ہونے کے باوجود اس کا مقام اور مرتبہ عام انسانوں سے، بولو، بلند ہوتا ہے، عرفہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق جاریہ. محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے.
शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत उनकी खुदा जाने। शरीयत में तो, बोलो ना यार, बोलो, शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत उनकी खुदा जाने। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इत्था जा नहीं बोलन दी। फीता लेके मत बैठ जाया करो, पैगंबर ये था तो ये नहीं था, पैगंबर ये जानता था तो ये नहीं जानता था। तू किसी पटवारी की औलाद है कि पैगंबर के मकाम को तू जांचेगा कि पैगंबर ये था और ये नहीं था? ना ना, ये मत कहो, ये मत कहो कि पैगंबर हम जैसा है। ये कौमें तो गुमराह कौमें अपने पैगंबरों से कहती रही। भाई कुछ समझ आ रही है? कौन सी कौमें? हाँ, गुमराह कौमें अपने पैगंबरों से। हम भी गुमराह हो जाएं, ये सबक हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं ये सबक। हाँ, ये कहेंगे कि वो देखने में क्या लगते हैं? इंसान लगते हैं, देखने में इंसान लगते हैं, हकीकत उनकी खुदा जाने। उन्होंने कहा तुम्हें मोजज़ा दिखाएंगे, मोजज़ा दिखाएंगे, पर अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं। वो अल्लाह का हुक्म होगा तो तुम्हें मोजज़ा दिखाएंगे। अन्नातियाकुम बिसुल्तान, हम तुम्हारे पास कोई दलील नहीं ला सकते, इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म होगा तो तुम्हारे पास दलील लाएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा तो लाएंगे। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅਨੋਖੇ ਤੇ ਨਿਰਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਤਾਵੀਜ਼ दे या फूक मारे और वो कहे कि तुम्हें शिफा हो जाएगी, जाओ तुम्हें क्या हो जाएगी, अगर कोई ये लफ्ज बोले समझ लो, उसी वक्त समझ लो, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, उसी वक्त समझ लो इसका मेरे अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शैतान है। बोलो क्या है? ये रहमान का बंदा नहीं है बल्कि शैतान है। जो अल्लाह का बंदा होगा, बंदा कामिल होगा, पीरे कामिल होगा, दुर्वेश कामिल होगा, वलिये कामिल होगा, वो तावीज़ भी देगा, वो कुछ दम करके वो फूंक भी मारेगा, साथ कहेगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो तुझे मेरा अल्लाह शिफा दे देगा। अल्लाह कुछ समझ भी आई आपको? हाँ, समझें, बात को समझें। जो अपनी बात करे समझ लो झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है, धोखेबाज है, उसका हकीकत से, शरीयत से, दीन से, मारिफत से, इस्लाम से दूर कभी ताल्लुक नहीं है। और जो कहे शिफा भाई मेरे पास नहीं है, शिफा तो मेरे अल्लाह के पास है। मैं कौन होता हूँ शिफा देने वाला? मैं क्या चीज हूं? क्या पिद्दी का शोरबा? मैं क्या कर सकता हूं? मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या मजाल? मैं किसी बात की मूली नहीं हूं। कोशिश मैंने की है, अल्लाह का कलाम लिख के दे दिया है, शिफा मिन जानिबिल्लाह होगी। शिफा बोलो, शिफा मिन जानिबिल्लाह होगी। अगर पैगंबर अल्लाह की मर्जी के बगैर मोजज़ा तक नहीं दिखा सकता तो कोई 14वीं सदी का पीर या मुल्ला किसी को शिफा कैसे दे सकता है? ये बात सबको समझ आ गई। आगे एक जुमला है, उस पर बात खत्म करने लगा हूं। पैगंबरों ने अपनी कौमों से कहा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। हमारा पैगंबरों ने अपनी कौमों से कहा हमारा मुआमला अलग है, थोड़ा सा तुमसे मुआमला क्या है, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत सारा अलग है। कैसे अलग है? हम तो तवक्कुल अल्लाह पे करते हैं, हमारा तवक्कुल बड़ा मजबूत है अल्लाह के ऊपर। क्यों मजबूत ना हो? अल्लाह के जितने मोमिन बंदे होते हैं वो तो तवक्कुल करते ही अल्लाह पे। अगर आम मोमिनीन अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा अल्लाह के ऊपर करते हैं, एतिमाद अल्लाह के ऊपर करते हैं, तो हमारा एतिमाद भी बोलो किस पर है? अल्लाह पर है। हमारा भरोसा अल्लाह पर है। ये है पैगंबरों का अपने रब से ताल्लुक। आओ हम भी पैगंबरों की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने अल्लाह के साथ ये ताल्लुक पैदा करें, ये ताल्लुक मजबूत करें
کیا کریں جی؟ ہاں، یہ تعلق آج کمزور ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہم اللہ کریم کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں۔ تعلق بناؤ اللہ سے، دوستی کرو اللہ سے، صلح کرو اللہ سے، لو لگاؤ اللہ سے۔ تم اللہ کریم کے جب ہو جاؤ گے تو اللہ کریم تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آگے ایک جملہ ہے پیغمبروں کا، پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا ہم کیوں توکل نہیں کریں گے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، ہم کیوں توکل نہیں کریں گے؟ ہمیں تو ہدایت کا راستہ بھی ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔